معاملات بدتر ہونے لگے ہیں تو پھر اقتدار لانے والوں کو اپنا ایجنڈا اور بندہ تبدیل کرنا پڑتا۔ قومی لیڈر بنانے میں ہر دور کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم کردار لانے والے نکال بھی سکتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بنائے گئے اور 3 مرتبہ ہی اقتدار کی مدت مکمل کیے بغیر گھر بھیج دیے گئے۔ 2017 میں تیسری بار فارغ کر کے ان کی جماعت کے نائب صدر شاہد خاقان عباسی کو عبوری وزیر اعظم بنایا گیا تو اکثر جلسوں میں میاں صاحب کا ایک ہی سوال ہوتا تھا، مجھے کیوں نکالا؟ اس سوال کا جواب تو انہیں نہیں ملا، البتہ ایک مرتبہ پھر انہیں مین اسٹریم سیاست میں شمولیت کا موقع دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کا برملا اظہار بھی ہے کہ لانے والے نکال بھی سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تو چونکہ اپنے گریبان میں جھانکنے کے قائل نہیں اور اپنے تئیں وہ ہر غلطی سے پاک ایک عظیم ترین شخصیت ہیں، اس لیے وہ بھی اپنی حالیہ اسیری کے دوران یہ سوچتے ہوں گے انہیں قبل از وقت اقتدار اور ایوان وزیر اعظم سے کیوں نکالا گیا۔ دراصل قومی لیڈر بنانے میں ہر دور کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن اگر معاملات میں شفافیت نہ ہو، ملک کرپشن کی دلدل میں دھنسنے لگے اور معاملات پہلے سے ہی بدتر ہونے لگے تو پھر اقتدار لانے والوں کو اپنا ایجنڈا اور بندہ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ جماعت اسلامی کے مرحوم نائب صدر پروفیسر غفور احمد نے MCB کی نجکاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بینک 9 جنوری 1991 کو نجی شعبے کے حوالے کیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ بولی دینے والے میمن گروپ کے بجائے یہ بینک کم بولی دینے والے پنجاب کے ایک گروپ کو دے دیا گیا۔ میاں نواز شریف کے صنعتی گروپ نے 19 اگست 1991 کو بینک کی کراچی برانچ میں 15 ہزار روپے سے 2 اکاؤنٹ کھولے اور اگلے ہی روز دونوں اکاؤنٹس میں بینک نے 15 کروڑ روپے بطور قرضہ جمع کرا دیے۔ اس سے اگلے روز 19 اگست کو یہ 30 کروڑ روپے صنعتی گروپ نے نکال بھی لیے۔ اسی نوعیت کا کیس PTI چیئرمین عمران خان کے خلاف بھی ہے، جو ایک پراپرٹی گروپ کی 190 ملین پاؤنڈز کی رقم انگلینڈ سے پاکستان منتقلی اور اس گروپ کی دی گئی زمین پر القادر یونیورسٹی کے قیام سے متعلق ہے۔ بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دوران کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے مالک نے بینکوں کا قرضہ جو خطیر رقم تھی وہ ہوٹل کے شیئرز میں تبدیل کرا لیا تھا۔ اس نوعیت کے واقعات اور بے قاعدگیاں اسٹیبلشمنٹ اور قانون نافذ کرنے والوں کو مجبور کرتی ہیں کہ ملک اور معیشت بچانے کے لیے کوئی کارروائی کی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان تک سب اپنے وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سارے سیاستدان GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں۔ کوئی مالی اپنے لگائے باغ اور درختوں پودوں کو نہیں اجاڑتا، لیکن جب چمن اجڑنے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو پھر اسے بچانے والی قوتیں حرکت میں آتی ہیں۔ عالمی ادارے IMF کے قرضے مخصوص ترقیاتی اور صنعتی منصوبوں کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن اگر یہی قرضے سیاستدانوں اور لیڈرز کے بیرون ملک اکاؤنٹس میں جمع ہونے لگیں تو احتساب کا ڈنڈا حرکت میں لانا لازمی ہو جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔